اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے کہ تجلیات صفاتی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تجلیات ہیں، پھر تجلیات ذاتی کو تجلیات صفاتی سے الگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ذات الگ ہوتی ہے اور صفات الگ ہوتی ہیں۔ ہر فرد کی مخلوق میں بھی دیکھ لیں، ہر فرد کی ایک ذات ہے اور پھر اس کی صفات ہیں۔ اب صفات مخلوق میں تو ہر مخلوق میں الگ الگ ہیں، کوئی عالم ہے کوئی نہیں ہے، کوئی دانشور ہے کسی میں اتنا شعور نہیں ہے، کوئی طبیب ہے ڈاکٹر ہے دوسرا نہیں ہے، صفات الگ الگ ہیں۔ اور اللہ کریم جل شانہ کی ذات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، لیکن ذات باری تعالی الگ ہے، صفات ذات سے متعلق ہوتی ہیں اور اپنی تمام صفات میں وہ کامل و اکمل ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کی صفات کے مظاہر تو کائنات میں موجود ہیں، وہ خالق ہے، ساری مخلوق اس کی خالقیت پہ گواہ ہے، خالق ہونا صفت ہے اس کی، رازق ہونا صفت ہے اس کی، ساری مخلوق گواہ ہے، ساری مخلوق رزق پا رہی ہے، ربوبیت صفت ہے اس کی، ساری مخلوق پل رہی ہے۔ تو ذات کا حصہ ہوتی ہیں صفات، لیکن ذات سے الگ ہوتی ہیں۔ اب صفات کے مظاہر تو ہیں، لیکن اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کی ہلکی سی تجلی شاید کائنات بھی برداشت نہ کر سکے۔ نبوت کا خاصہ ہے کہ معیت باری ہر نبی کو ہر آن حاصل رہتی ہے۔ برائے کرم یہ فرما دیجئے کہ معیت ذاتی اور معیت صفاتی میں کیا فرق ہے؟ وہی جو میں عرض کر چکا ہوں، معیت ذاتی یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات ذاتی کا ساتھ نصیب ہو، اور معیت صفاتی یہ ہے کہ اس کی تجلیات صفاتی ہم رکاب ہوں۔ تو نبی، ہر نبی کی ذات کو اس کی معیت صفاتی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر آیا ہے معیت کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل نکلے تو پیچھے فرعون لشکر لے کر نکلا، تو جب انہوں نے گرد اڑتی دیکھی اور لشکر کو قریب آتے دیکھا تو چلا اٹھے، انا لمدرکون، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کی معیت حاصل ہے، وہ میرے لیے راستہ بنا دے گا۔
تو وہاں فرمایا مائی ربی، ربوبیت اب صفت ہے، یعنی نبی کی ذات ہوتی ہے اور اللہ کی صفات کی معیت ہوتی ہے، اسے جس طرح کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کی صفات اس کا معیت صفاتی ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ مدد فرماتا ہے۔ جہاں تک معیت ذاتی کا تعلق ہے تو اللہ کے جن بندوں کو معیت ذاتی نصیب ہوتی ہے ان کی صفات ہوتی ہیں، ادھر ذات ہوتی ہے ادھر صفات ہوتی ہے، ان صفات میں تغیر آ جائے تو معیت چلی جاتی ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، محسنین خلوص سے، انتہائی خلوص سے اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، لیکن وہ جب تک محسنین رہیں گے معیت رہے گی۔ اگر صفت احسان میں تغیر آگے تو معیت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف معیت ذاتی ہے، دوسری طرف انسانی صفات ہے۔ نبی کو چونکہ اس نبی کی ذات کو معیت حاصل ہوتی ہے اس لیے ادھر معیت صفاتی ہے، باقی اہل اللہ کو معیت ذاتی کا کوئی نہ کوئی شمع ان کی قسمت کے مطابق نصیب ہوتا ہے، لیکن وہاں صفات ہوتی ہیں۔ مصابرین، اب صبر رہے گا تو معیت رہے گی، کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو معیت بھی جاتی ہے۔ تو پوری انسانیت میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں گزر چکے ہیں، موجود ہیں یا آئیں گے، ان میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی ذات مقدسہ کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہے۔ انبیاء میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب دونوں غار ثور میں تھے اور مشرکین دروازے پر پہنچ گئے تو آیہ کریمہ سورہ توبہ میں آج بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر بھی ذات ہے، ان اللہ کوئی صفت نہیں، رب کی بات نہیں یا اس کی طاقت کی یا علم کی یا کسی صفت کی نہیں، اللہ کی ذات کی۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، معانا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر بھی ذات ہے، دونوں ذاتیں ہیں، ادھر بھی ذات ہے۔ تو معیت ذاتی کا ہونا انتہائی بلند مقام ہے کہ کسی کی ذات کو نصیب ہو، اور پوری انسانیت میں صرف دو ہستیاں ہیں، انبیاء میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کے تین درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین تو ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کلی یقین پہ وضاحت فرما دیجیے کہ عین الیقین اور حق الیقین میں کیا فرق ہے۔ یقین کے یہ تینوں درجے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہوتا ہے جیسے یہاں لکھ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس پر ایمان لائے، علم الیقین حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اب وہ دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے، آگ ہوگی تو دھواں اٹھے گا، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آگ جل رہی ہے، یہ عین الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ آپ کو کوئی دھکا دے کر اس آگ میں پھینک دے اور آپ کے جسم پہ چھالے نکل رہے اور جل جائے، پتہ چل جائے کہ وہ آگ کی آگ ہے۔
علم الیقین ہے دلیل سے جاننا، عین الیقین ہے اپنی آنکھ سے دیکھ لینا، حق الیقین ہے اس چیز کو برت لینا۔ تو یہ سارے درجے قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور علم الیقین ایمان کا پہلا درجہ ہے، اور اللہ ہر ایک کو نصیب کرے جب حضور نے فرما دیا تو حق ہے اور اس پہ یقین آ گیا۔ بعض لوگوں کو جب اللہ مشاہدات یا کیفیات عطا فرماتے ہیں تو انہیں مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں، وہ عین الیقین ہے، لیکن جب ہم آخرت میں جائیں گے اور آخرت وارد ہوگی تو پھر حق الیقین نصیب ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ حقائق یہ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے علم کے 3 درجے ہیں، اور یہی علم ہی ایمان ہے اگر اس پر یقین کر لیا جائے۔ اکثر ایک اطلاع استعمال کی جاتی ہے صاحب بصیرت، جس کا مطلب قلب کی آنکھ لیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قلب کی بھی آنکھ، دماغ یا زبان ہوتی ہے؟ جی، آج تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ یہ بات مانتی ہے کہ قلب سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اور قلب ہی فیصلے کرتا ہے، دماغ اس کے فیصلوں پہ اعضاء و جوارح سے عمل کراتا ہے، تو اصل فیصلے قلب ہی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا نزول آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، حالانکہ آپ کا دماغ عالی بھی کائنات میں بے مثل و مثال ہے، جیسے آپ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح آپ کی صفات کا بھی کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔ مخلوق میں کوئی دوسرا ایسا دماغ نہیں رکھتا جیسا حضور کا تھا، لیکن قرآن قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ قلب سوچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ بھی دے۔ قلب کی حیات کا مدار ہوتا ہے ایمان پر، ایمان نصیب نہ ہو تو قلب میں روح پیدا نہیں ہوتی، ایک ٹھوس میت کی طرح ہوتا ہے۔ نور ایمان اس کی روح ہے، اور شریعت اسلامیہ اور شریعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل خلوص دل سے، وہ اس کی غذا بھی ہے، اس کی دوا بھی ہے۔ تو اگر نور ایمان نصیب ہو اور بتوفیق الہی خلوص سے شریعت پر عمل بھی نصیب ہو تو اس میں بھی حیات پیدا ہو جاتی ہے، پھر فیصلے یہ کرتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اور اگر نور ایمان ہی نصیب نہ ہو تو یہ مردہ رہتا ہے۔ قرآن کریم اسے مردہ کہتا ہے، اندھا کہتا ہے، بہرا کہتا ہے، گنگا کہتا ہے۔ یہ لوگ جنہیں صم بکم عمی، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، قرآن نے جنہیں کہا ہے یہ کوئی گنگے بہرے اندھے بظاہر نہیں تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے سارے مشرکین و کفار، لیکن چونکہ نہ حق سن نہیں سکتے تھے، حق سمجھ نہیں سکتے تھے، حق بولتے نہیں تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا نہ حق بولے تو کیا بولے، نہ حق سنا تو کیا سنا، تو انہیں اندھا بہرا کہا گیا۔ تو اگر نصیب نہ ہو تو پھر فیصلے نفس کے ہوتے ہیں، نفس غالب رہتا ہے انسان پر، اور وہ مادی اور دنیاوی لذات کے اور برائیوں کے فیصلے کرتا ہے۔ قلب زندہ ہو تو قلب اللہ کی رضا کے اور نیکی کے اور حق کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن ہماری
بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے یہ موضوع اکثریت نے چھوڑ ہی دیا ہے الا ماشاء اللہ، اور بہت تھوڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف متوجہ ہوں، حالانکہ یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو قلب میں اللہ حیات دے تو پھر اسے نگاہ بھی عطا ہو جاتی ہے۔ بصیرت سے مراد ہوتا ہے کہ ان اعمال و افعال کے اندر جو کیفیات ہیں وہ ان پر یقین ہو، وہ سمجھ میں آ جائیں، وہ نظر آ جائیں۔ ایک آدمی کو ایک لذیذ کھانا ملتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، مادی طور پر بڑی لذت بھی ملتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، لیکن جب بصیرت ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہے کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، پاک بھی ہے یا ناپاک ہے، اس کے کھانے سے قلب پر، مزاج پر، باطن پر کیا اثرات مرتب ہوں، جب عند اللہ جواب دینا ہے اس وقت کیا صورتحال ہو۔ یہ بصیرت ہے، اس کی ظاہری لذات کو، اس کی رنگت کو، اس کے ذائقے کو دیکھ کر کھا لینا، یہ بصارت ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، یہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ بصیرت قلب زندہ کو نصیب ہوتی ہے، زندہ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تکڑا بھی ہو۔ نور ایمان زندگی ہے، کردار غذا اور دوا ہے۔ ایک بندہ زندہ بھی ہو لیکن اٹھ نہ سکتا ہو، بیٹھ نہ سکتا ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، کھا پی نہ سکتا ہو، تو وہ کیا فیصلے کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ قلب صرف زندہ نہ ہو، زندہ بھی ہو اور باعمل بھی ہو، ایکٹیو ہو، صحت مند ہو، تکڑا ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے۔ شیخ سے حصول فیض کی اساس کیا ہے، اور کیا انبیاء کرام سے حصول فیض کی بھی یہی اساس تھی؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بنیاد ہیں۔ ہر نبی بنیاد ہوتا ہے اپنے دین کی، اللہ کے دین کی، اور نبی اور امت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، جو نبی نے فرما دیا امت کا کام ہے وہ سنے اور اس پر عمل کرے، اس میں چوں و چراں کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ نبی جو فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے فرماتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی دین کے معاملات میں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں فرماتا، وہی بات ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کریم اسے ارشاد فرمانے کا حکم دیتے ہیں، پہنچانے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا اسلام یہ ہے کہ نبی کے ارشاد کو بلا چوں و چراں تسلیم کیا جائے۔ مشرکین نے جب اعتراض کیے کہ جی دیکھیں ہم عجیب عجیب احکام ہیں اسلام کے، تو اس میں نقصان روزہ ہے، جی سارا دن بھوکے پیاسے رہو، بلا وجہ کیا کیا ہم نے، خواہ مخواہ گھر میں کھانا بھی ہے، حلال کمایا ہے تو سارا دن بھوکے پیاسے رہو، جائز کھانا بھی ہے، اپنا مال ہے، یہ کون سا اسلام ہو گیا؟ پیسے بڑے آپ نے محنت سے کمائے، آپ اس پر زکوٰۃ بانٹو غریبوں میں، انہوں نے ہماری کون سی مدد کی تھی، ہمارا نقصان ہو گیا۔ یا اسی طرح انہوں نے اعتراض کیے تو قرآن کریم میں اللہ نے جواب دیا کہ اگر میں نبی کی زبانی یہ حکم دے دیتا کہ اپنے گلے کاٹو، اپنے آپ کو قتل کر دو، جسے اسلام منظور ہے وہ اپنے سینے میں تلوار مارے یا چھرا گھونپے اور اپنے آپ کو قتل کر دے، تو یقیناً وہی کامیاب ہوتے جو خود کو قتل کر دیتے، انہی پر اللہ کی رحمت ہوتی۔ یہاں سوال کسی دنیاوی نفع نقصان کا نہیں ہے، یہاں سوال اللہ کا حکم سننے اور ماننے کا ہے
کہ کیا ارشاد فرمایا گیا اور وہ ماننا ہے بلا چوں چرا۔ شیخ جو ہوتا ہے اگر واقعی شیخ ہو، شیوخ دو طرح کے ہیں، ایک ہم ظاہری بیعت کرتے ہیں اصلاح احوال کے لیے، وہ بہت اچھی ہے، کوئی ایسا نیک آدمی جو ضروریات دین سے واقف ہو، روزمرہ کے امور حلال حرام جائز ناجائز جانتا ہو، اس سے بیعت اصلاح کر لی جائے اور اس کے مشورے سے کام کیے جائیں تاکہ بندہ صراط مستقیم پہ رہے، یہ ظاہری بیعت کا حاصل ہے۔ دوسری جو بات تصوف کی ہے یا روحانی ہے، یہ اس بندے سے کی جا سکتی ہے جسے خود مقامات حاصل ہوں اور وہ قوت روحانی حاصل ہو کہ طالب کو بارگاہ رسالت میں روحانی بیعت کرا سکتا ہو۔ وہاں جب آئیں گے تو ایک پابندی بڑھ جائے گی، وہ یہ ہوگی کہ شیخ کا حکم شریعت کے مطابق ہو، نبی جو فرما دے اس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ یقین ہے کہ جو نبی نے فرمایا یہی اللہ کریم کا حکم ہے۔ شیخ پہ جب بات آئے گی تو یہ قید لگ جائے گی کہ شیخ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو خلاف شریعت ہو، اور اس کا ماننا بھی ضروری نہیں۔ شریعت مقدم ہے، اگر شیخ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ کام خلاف شریعت کر رہا ہے، یہ خلاف شریعت کرنے کو کہتے ہیں تو اس کا ماننا ضروری نہیں، اور اگر شیخ ہو تو وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ پابند ہے اتباع شریعت کا۔ دائرہ شریعت کے اندر شیخ کا اشارہ کافی ہے، جو وہ کہہ دے وہ کرنا پڑتا ہے اور خلوص دل سے کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر کرتی بھی نہیں اور دل میں کڑکڑ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ بظاہر آپ اسی بات پہ عمل بھی کرتے رہے لیکن دل مطمئن نہ ہو اور دل میں اعتراضات ہوں، وساوس ہوں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ برسوں محنت کے بعد بھی آدمی ویسے کا ویسا چٹیل خالی رہ جاتا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، عہد حاضر میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال مشائخ میں نہیں ملتی۔ اپنے عہد کے عجیب ترین اور واحد شیخ تھے جنہیں اللہ نے اس رتبے سے نوازا کہ ابھی تک مخلوق ان کی برکات سے مستفیض ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ بھی لوگ رہے اور برسوں رہے اور ان کی وفات تک رہے۔ پھر وہ کیوں ضائع ہو گئے؟ مراقبات بھی انہیں حاصل تھے، پھر کیوں ضائع ہو گئے؟ شیخ کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے دریا میں ہو۔ اب کوئی بندہ دریا سے گزر رہا ہے، عبور کر رہا ہے، تو اس کے پاس پانی کی کمی تو نہیں ہے، پانی ہی پانی، ہر طرف دریا بہہ رہا۔ جب وہ کنارے پہ نکلے گا تو کتنا پانی ہوگا اس کے ساتھ؟ جتنا وہ سمو سکتا ہے۔ اب اس کے لباس میں جتنا پانی آ گیا وہ اتنا ہی پانی باہر جائے گا، دریا تو باہر نہیں جائے گا۔ یا اس کے پاس برتن ہے تو اس برتن میں جتنا پانی ہے وہ اس کے پاس ہوگا۔ تو جب شیخ سے الگ ہوتے ہیں، یہی تو میں نے اگلے دن عرض کیا تھا نا، یہ جو ساتھی صاحب مجاز روحانی بیعت کا اصرار کرتے ہیں فلاں کو کرا دیجیے فلاں کو، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اپنے پاس بٹھا کر مراقبات کراتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ اس کی روح بھی میرے ساتھ بارگاہ رسالت میں چلی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساتھی سے کہو کہ الگ بیٹھ کے اپنے طور پر مراقبات کرے، پھر اگر وہ اس کا دل مانے کہ میری روح بارگاہ رسالت تک جاتی ہے پھر تو بات ہے۔ تو آپ کے ساتھ گئی تو کیا وہ تو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے روح نہ پہنچی ہو، وہاں اس کی آئینہ نما یا انوارات ہوتے ہیں، وہاں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے،
تو یہ باریکیاں ہوتی ہیں اس راہ کی. تو جو شیخ کہہ دیتا ہے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس پر سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. سننا اور ماننا شرط ہے. اگر اس پر اعتراض آئے گا یا سوال آئے گا تو پھر اس شیخ کا فیض منقطع ہو جائے گا، پھر نہیں رہے گا. اور یہی حال انبیاء کا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نبی جو فرماتا ہے وہی شریعت ہے، اور شیخ جو کہتا ہے اس پر ایک قید ضروری ہے کہ وہ نبی کی شریعت کے مطابق ہو. شیخ اپنی مرضی سے کوئی نیا راستہ نہیں بتا سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ حضرات جنہیں پیر بناتے ہیں یا شیخ بناتے ہیں انہیں خدائی رتبہ دے دیتے ہیں. جائز ناجائز ہر بات جو وہ کہتے ہیں کیے جاتے ہیں. کچھ جو ہیں ان کے دل میں شیخ کامل بھی ہو تو ان کے دل میں سوال اٹھتے رہتے ہیں، دونوں خالی رہ جاتے. شیخ جانچ کر بنائیں اور پھر اس پر اعتماد کریں. جہاد اکبر نفس سے جہاد ہے. اگر کوئی نفس سے جہاد کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ یہ درجہ کیا ہوگا، کون دے گا، یہ تو اللہ کے کام ہے. کس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اب ہمارے پاس بے شمار مقدمات کے فیصلے موجود ہوتے ہیں، خاص کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ایک ریکارڈ بنتا رہتا ہے، اور پھر باقی بعد کے مقدمات میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ پہلا مقدمہ اس مقدمے سے ملتا جلتا تھا تو فلاں عدالت نے اس کا. بلکہ دنیا کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے روئے زمین کے اکٹھے کر کے بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ ایسا ہی آئے گا. وہ فیصلہ عدالت پہ منحصر ہوتا ہے. نظیریں پیش کرتے ہیں وکلاء، لیکن فیصلہ تو عدالت کی مرضی پہ ہوتا ہے. تو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، نیکی کرتا ہے نیک عمل کا، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہے. کوئی ماں و شماں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کیا فیصلہ فرمائیں گے. اسے اپنے نفس سے اپنے آپ سے جہاد کو جہاد اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہوتی. قوم پر، اسلام پر، مسلمانوں پر کفر کے خلاف جہاد اگر آ گیا تو اس میں ایک جذباتیت بھی ہوتی ہے، وقتی طور پر جو اس میں بندہ شامل ہو جاتا ہے. پھر وہ محدود ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ جنگ نہیں لگی رہتی. لیکن یہ بلوغت سے لے کر موت تک نفس سے مقابلہ جاری رہتا ہے. تو اسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا. اب جو بندہ خلوص دل سے آخری دم تک اتباع رسالت کی کوشش کرتا رہتا ہے، یقیناً یہ اس پر اللہ کا کرم ہے اور اللہ اس پر بہت مہربانی فرمائے گا. اللہ اسے بہت بڑے مدارج عطا کرے گا. لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اسے یہ درجہ ہوگا. نہ اس کی کیفیات باطنی سے ہم آگاہ ہیں کہ اس کے دل میں کتنا خلوص ہے، اس کی نیت کتنی خالص ہے، اس کے اعمال. خلوص کے ساتھ اعمال کا شریعت کے اندر ہونا اور شریعت کا اتباع کرنا بھی شرط ہے. خلوص بھی ہو، اتباع شریعت بھی ہو، تو یقیناً اللہ کریم قادر ہیں، اس پر بہت مہربانی فرمائیں گے. اسے بھی شہید کا درجہ دے دیں اللہ کی یاد میں جو مرتا ہے، تو کون روک سکتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے یحبہم و یحبونہ، یعنی اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب خود محبت کرنا ایک ایسا فعل ہے جس پہ بندے کا اختیار نہیں. کو جا کہ اللہ کریم کی اس سے محبت کرنے کی شرط ہو.
سوال یہ ہے کہ بندے کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں؟ بڑی بات ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے۔ کسی خوبی، کسی کمال پہ آدمی فدا ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، کہیں ظاہری حسن پر، کہیں کسی باطنی کمال پر۔ تو محبت ایک جذبہ ہے جو انسان کو محبوب کے سامنے بے بس کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا جو ہے اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اور ایک عرب شاعر نے کہا تھا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو ہم جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہماری محبت الفاظ کی حد تک ہے یا ہمیں واقعی اللہ و اللہ کے رسول کا غلام بنا کے رکھ دیا اس نے۔ اب محبت بندہ کرتا ہے جہاں تک اس کے ادراکات ہوتے ہیں۔ کسی کے حسن سے محبت ہے تو حسن کو دیکھے گا، سمجھے گا تو محبت کرے گا نا۔ کسی کی بات سے محبت ہے، بہت اچھا باتیں کرتا ہے، بہت خوبصورت تقریر کرتا ہے، لوگوں کو پیار، بڑے اچھے اچھے مقرر ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں، لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے ان کے شعروں سے اور ان شعروں کی وساطت سے، خود ان سے بھی کسی نہ کسی کمال سے محبت ہوتی ہے، اس کمال کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کریم کو دیکھنا بندے کے بس میں نہیں، بندے کو اس جہان میں یہ قدرت ہی نہیں ہے۔ اس کی قدرت کے مظاہر تو دیکھتا ہے، اس کی صفات جہاں جہاں ظہور پذیر ہوتی ہیں دیکھتا ہے، لیکن اس کی ذات کو دیکھنا اور ذات سے محبت کرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو کیسے محبت کرے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے دیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری غلامی اختیار کرو، میرا اتباع اختیار کرو، اپنی رائے چھوڑ دو، جو حکم میرا تم تک پہنچے اس کے مطابق جیو، اس کے مطابق زندہ رہو، اس کے مطابق کماؤ، اس کے مطابق کھاؤ، اس کے مطابق پہنو، اس کے مطابق وقت گزارو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اب محبت میں ایک کمال ہوتا ہے، دونوں میں، محبت میں بھی نفرت میں بھی، ایک بڑا کمال ہے۔ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، جواب میں وہ بھی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، یہ ماتحتوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ ماتحت ہر وقت ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ماتحتوں کے دل سے پوچھا جائے تو کرتے وہ بھی نفرت۔ وہ ان کی مجبوری ہے کہ دروازے پر پہرا دیتے رہیں، چوکیداری کریں، جب گزریں انہیں سلام کریں، لیکن دل سے اچھا نہیں سمجھتے، دل میں وہ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایسی تیسی اتنی دیر سے کھڑا ہونا پڑ گیا۔ اکثر یہ روٹ لگتے ہیں نا، حکمرانوں نے گزرنا ہوتا ہے، پھر دو تین سڑکوں پہ روٹ لگ جاتے ہیں، پولیس کے سپاہی کھڑے کر دیے جاتے ہیں، بظاہر تو وہ غلامی میں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن گالیاں بکتے ہیں کہ پتہ نہیں کنجر ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا، کب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ نفرت کا جواب بھی نفرت میں آتا ہے۔ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت کا جواب محبت میں آتا ہے۔ جب آپ خلوص سے دل سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کی محبت، اللہ جس سے محبت کرتا ہے رد عمل کے طور پر تو وہ مجبور و بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے۔ اسی لیے قرآن میں ترتیب یہ ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں
تو اس کے جواب میں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرنے۔ بندے میں تو یہ بس نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اس کی ذات وراء الورا ہے کہ ہم اسے اس عالم میں جانیں۔ آخرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے۔ یہاں تو ایمان ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، وہ حق ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں، تو رد عمل کے طور پر اس کے دل میں بھی عشق الہی کا سمندر لہریں مارنے لگ جاتا ہے۔ اب اللہ کس سے محبت کرتے ہیں وہ نسخہ حضور نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیجئے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیجئے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرا اتباع خلوص دل سے اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ جب اللہ تم سے محبت کریں گے تو تم بھی اللہ سے محبت کرنے لگو گے، تو یوں یہ قصہ چل نکلے گا۔ کائنات کی ہر چیز ذاکر ہے، پھر انسان کے ذکر کرنے کی فضیلت زیادہ کیوں ہے، جبکہ وہ تو ہمہ وقت ذکر کر بھی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں یہ تو ختم نہیں ہو گیا۔ ہر چیز کا ذاکر ہونا یہ اس کی مجبوری ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی، اس کی تعریف نہ کرتی، اس کا ذکر نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذرہ جو ذکر سے غافل ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، عدم میں چلا جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ ہر ذرے کو اپنی بقا کے لیے ذکر اس کی مجبوری ہے۔ اب اگر اس نظر سے دیکھیں تو انسان کا وجود بھی تو کائنات میں باقی ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے اعضاء و جوارے ہیں، اس کے جسم ہے، کھال ہے، آنکھ، کان، ناک ہے، بال ہے، ہر چیز میں تو یہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً تو انسان کے بدن کا ہر ذرہ بھی ذکر کرتا ہے، اور ہر وہ سیل باقی رہتا ہے جب تک ذکر کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ سیل غافل ہوتے جائیں تو زیادہ ختم، انسان معذور ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر مجبوراً اپنی بقا کے لیے کرنا یہ اپنی ضرورت ہے، یہ اللہ سے تعلق یا محبت یا اس کی عظمت کے اقرار میں نہیں ہے۔ یہ ہر شے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اور اپنی پسند سے اختیاری طور پر سمجھ کر مقابلہ کر کے کائنات کی ہر شے کو پیچھے چھوڑ کر عظمت الہی کا اقرار کرنا یہ دوسری بات۔ انسان جب بالارادہ ایمان لا کر اللہ پر، اللہ کی ذات اور صفات پر، آخرت پر، اللہ کے نبی، اللہ کی کتابوں پر، حساب کتاب، آخرت، ضروریات دین پر ایمان لا کر اختیاری طور پر ذکر کرتا ہے تو یہ بالکل دوسری چیز ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر ذکر نہیں کرتا تو انسانی عظمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اب ذکر کے مختلف درجے ہیں، ایمان لانا بھی ذکر الہی ہے، شریعت پر عمل کرنا عملاً ذکر الہی ہے، ہر عمل کے ساتھ اللہ کی یاد میں ایسا کیوں کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم، عملی ذکر ہو گیا۔
تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، اچھی باتیں کرنا، نیک مشورے دینا، نیک بات کرنا، پیار سے باتیں کرنا، یہ سارا زبانی ذکر ہے۔ تو گویا مختلف مدارج ہیں ذکر کے۔ پھر سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ لطیف قلب ذاکر ہو جائے، ذکر قلبی نصیب ہو جائے۔ تو ذکر قلبی جب نصیب ہوتا ہے، عمل بھی چھٹ جاتا ہے، زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، ذکر لسانی بھی چھٹ جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لطیف قلب جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر بندہ بے ہوش ہو یا سو جائے، وہ ذکر جاری رہتا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا، حتیٰ کہ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا لطیفہ جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ قبروں میں بھی ذاکر ذاکر ہی رہتے ہیں۔ تو اپنی رائے سے پسند کر کے کائنات میں عظمت الہی کا اقرار کر کے ذکر کرنا یہ اور بات ہے، اور مجبوراً اپنی بقا کے لیے ذکر ہونا یہ دوسری بات ہے۔ تو انسان جو ایمان نہیں لاتے ان کے اعضاء و جوارح تو باقی رہتے ہیں، وجود تو جب تک موت نہیں باقی رہتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سیل بھی بقا کے لیے تو ذکر کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، کوئی باقی نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اور چیز ہے۔ اور انتخاب کر کے، اختیار کر کے ذکر کرنا، ذکر پھر محبت کو چاہتا ہے، محبت اطاعت کو چاہتی ہے۔ ایک نام آپ کو پسند ہی نہیں تو آپ اس کو کیوں دہراتے رہیں گے؟ تبھی دہرائیں گے جب محبت ہوگی، محبت ہوگی تو محبت اطاعت کو چاہتی ہے، پھر اطاعت ہوگی، پھر اس کا درجہ ظاہر ہے الگ ہوگا۔ اللہ کریم توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ انسان کی جسمانی حیات کے مدارج ہیں بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ کیا روح کے بھی اسی طرح درجے اگر ہیں تو کس طرح پتہ چلے گا کہ روح میں بچپنا ہے یا بلوغت؟ انسان کے جسم کے بچپن، لڑکپن اور بلوغت کا پتہ بھی اس کے مزاج سے چلتا ہے۔ بعض انسان بڑے ہو جاتے ہیں لیکن عادات بچوں جیسی رہتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس میں ابھی تک بچپنا ہے، حالانکہ وہ کڑیل جوان ہوتا ہے۔ بچپن کیا ہے؟ بچپنا یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لپکنا ان کی طرف۔ جیسے چھوٹا بچہ کوئی چمکدار چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے، اسے پسند آتی ہے۔ وہ کڑوی ہے یا میٹھی یہ تجربہ بعد میں ہوتا ہے، وہ اچھی ہے یا نقصان دہ ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بلوغت جب آتی ہے تو پختگی آ جاتی ہے اور چیزوں کو صرف ان کے ظاہر سے نہیں، ان کی خصوصیات سے پسند ناپسند کرتا ہے۔ ایک چیز کڑوی ہے یا نقصان دہ ہے تو بے شک وہ خوبصورت ہو اس کی طرف نہیں جاتا، سمجھ آ جاتی۔ روح کا بالغ ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ اسے اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ روح بالغ ہے۔ اور اگر اس کی پسند محض لذات دنیاوی ہیں، خواہ وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ جان نہیں ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اور روح کی حیات نور ایمان سے ہے، پہلے تو نور ایمان نصیب ہو، پھر اتباع رسالت نصیب ہو اور خلوص سے نصیب ہو، تو روح بالغ بھی ہو جاتی ہے، پہلوان بن جاتی ہے، تکڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا سوال بھی یہی اسی کا حصہ ہے کہ روح کو میچور کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، تو اسی جواب میں اس کا بھی جواب ہے کہ نور ایمان نصیب ہو پورے دل کے خلوص کے ساتھ، اور اتباع رسالت نصیب ہو جائے قلبی خلوص کے ساتھ، اور پھر
یہ چیزیں جب نصیب ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ ان لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جن کے سینے میں برکات رسالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو حصے ہیں۔ حضور کے سامنے جس نے اسلام قبول کیا وہ صحابی ہو گیا۔ برکات نبوت اور برکات رسالت یہ ہیں کہ اس میں شرف صحابیت آ گیا۔ کوئی صحابیت کے لیے کسی نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، نہ کوئی وظیفہ پڑھا ہے، نہ کوئی محنت مجاہدہ کیا۔ حضور کی صحبت میں جانے سے مل گئی، انہی کو ملی جن میں نور ایمان تھا۔ اسی طرح صحابہ کی صحبت جسے ملی وہ برکات آگے تقسیم ہوئی، وہ تابعی ہو گیا۔ ان کے سینے برکات رسالت سے منور تھے۔ تابعین کی صحبت میں پہنچا تبع تابعی ہو گیا، وہ برکات اسے نصیب ہو گئی۔ حضور کا ارشاد ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات کے تمام زمانوں اور عہدوں میں سب سے مبارک زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد۔ تو یہ قرون ثلاثہ، انہیں قرون ثلاثہ بالخیر کہتے ہیں۔ یہ بہترین زمانے ہیں کہ تعلیمات بھی تقسیم ہوئی، برکات بھی پہنچی۔ اب برکات، نبی کے وسلم کی ذات تو سورج تھی، سراجم منیرہ، جو سامنے آیا ذرا بھی آفتاب ہو گیا۔ صحابہ میں بھی یہ قوت رہی کہ جو بارگاہ میں پہنچا تابعی، وہ صحابی نہیں بن سکا، تابعی بن گیا۔ تابعین میں بھی یہ قوت رہی، جو سامنے آیا تبع تابعی بن گیا۔ بعد میں نہ دینے والوں میں وہ قوت رہی، نہ قبول کرنے والوں میں۔ پھر ضرورت پڑی کہ اپنے دل کو ذکر الہی سے صاف کرے، سینے کو روشن کرے، جذب کرنے کی استعداد پیدا کرے، اور کسی صاحب نسبت کی صحبت میں جائے اور اس کے سینے سے انوارات اس پہ القاء ہوں، تو وہ دین کا ظاہری علم بھی حاصل کرے اور یہ کیفیت بھی حاصل کرے، تب بات بنے۔ تو یہ تب سے اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، چونکہ قیامت تک دین تو باقی رہے گا۔ جب دین اٹھ جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ علم ظاہر بھی نصیب ہو اور وہ قلب سے یقین کے ساتھ نصیب ہو، اور کوئی صاحب برکت شیخ بھی نصیب ہو، واقعی جس کے پاس وہ برکات نبوت ہوں۔ میں امامہ باندھ کر اوپر چادر اوڑھ کر اور پھول شول سجا کر نمائش نہ بنائی ہوئی ہو، واقعی برکات نبوت اس کے سینے میں ہوں، اس کی صحبت بھی نصیب ہو، وہاں سے برکات بھی نصیب ہو، تب جا کر بات بنتی ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد ہے کہ تو جب بھی انہیں دیکھے وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدہ میں۔ ہر وقت رکوع و سجود میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، الحمدللہ۔ رکوع و سجود کیا ہے؟ نہایت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عظمت الہی کا اقرار۔ رکوع یہی ہے کہ ہم جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو بڑا ہے، میرا رب بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بڑا، سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں اس سے زیادہ عاجزی میں چلے جاتے ہیں، زمین پہ سر رکھ، پیشانی رکھ دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہر چیز متوجہ اللہ ہو کر اقرار کرتے ہیں، سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یعنی خلوص سے اظہار عجز رکوع اور سجود ہے۔ صحابہ کرام میں یہ کمال تھا کہ وہ دنیا کا کوئی کام بھی کرتے تھے تو پورے خلوص سے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ لہذا ان کا سونا بھی رکوع و سجود تھا، ان کا جاگنا بھی رکوع و سجود۔
ان کی صلح بھی رکوع و سجود تھی، اور ان کی جنگ بھی کسی سے تھی تو رکوع و سجود تھی۔ تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو نے جب دیکھے گا وہ رکوع و سجود میں، یعنی ہمہ وقت پورے خلوص سے اطاعت الہی میں لگے ہوئے، کھانا پینا بھی ان کا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہوگا، کمانا بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت ہوگا۔ اتنا عجز، اتنا تذلل، اتنی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ کے کرم اور اس کی رضا کے طالب، یعنی اتنے عجز، اتنے تذلل، اتنے ذکر سے کو اپنی بڑائی نہیں لینا چاہتے، کو خود کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے، کو اپنی دنیا نہیں جمع کرنا چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کے طالب۔ تو اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہو گئے نا کہ ہم اطاعت بھی دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، جی اتنے نفل پڑھو، پھر یہ تسبیحات پڑھو تو فلاں کام ایسے ہو جائے گا۔ اب تو وہ سارا دن وہ ٹی وی پہ بھی چلتا ہے نا کہ کیا تکلیف ہے مجھے بتاؤ، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ پڑھو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بھی کاروبار بن گیا اور بازاری چیز بن گئی ہے۔ تو جن لوگوں کا معیار اور مزاج یہ ہے انہیں ان باتوں کی خاک سمجھ آئے گی۔ تصوف کی روح سے خودی کا تصور کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خود شناسی ہی خدا شناسی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم انہیں کائنات میں بھی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور فی انفسہم، ان کی اپنی ذات میں بھی۔ خود شناسی یہ ہے کہ بندہ اپنی اساس سے واقف ہو جائے۔ اب اگر سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے میں 10 کھرب سیل ہیں اور ہر سیل کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، آپ یہ ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیجئے گا کہ 10 کھرب کو اگر 6 مہینے کے اندر مرنا ہے تو 1 سیکنڈ میں کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں، اور جتنے مرتے ہیں اتنے نئے بن جاتے ہیں۔ تو کتنی پیدائشیں اور کتنی موتیں ایک وجود کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر ان سیلوں کی غذا کیا ہے، ان کی حیات کا سبب کیا ہے، وہ بیمار کیسے ہوتے ہیں، وہ صحت مند کیسے رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے وجود پہ غور کرے تو اسے عظمت الہی کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا، اس کے علوم بہت وسیع ہیں، اس کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اور جتنا جتنا یہ ادراک ہوتا ہے اتنا اللہ کے سامنے خود کو تو سرنڈر کرتا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے، مخلوق کی احتیاج سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ اس کی عظمت کے گیت گاتا ہے جو اس کے سارے نظام، اس کے بدن کے، اس کے ذہن کے، اس کے دل کے، اس کی روح کے، یہ جوں آگے جاتا ہے، جوں اسے مطالعہ نصیب ہوتا ہے، جوں اسے پتہ چلتا ہے تو عظمت الہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ خود شناسی خدا شناسی کا سبب بن جاتی ہے۔ اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے تو عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے اور اللہ کا مطیع بن جاتا ہے اور غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ سے کیا مراد ہے؟ لو جی، ولایت عامہ ہر کلمہ گو کو حاصل ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اس نے فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، جس سے نور ایمان نصیب ہوا اسے اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی۔ یہ ہے ولایت عامہ جو ہر مسلمان کو حاصل۔ اب اس ولایت عامہ کا وہ لحاظ کرتا ہے، بچاتا ہے، تحفظ کرتا ہے، بڑھاتا ہے
یعنی ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور خلوص دل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ترقی کرتی کرتی وہی ولایت خاصہ بن جاتی ہے جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں. ورنہ تو ہر مسلمان ولی اللہ ایک درجے میں تو ولایت عامہ تو اسے حاصل ہے. جب نور ایمان نصیب ہوا تو وہ ایک درجہ ولایت کا، دوستی کا، اللہ سے تعلق کا حاصل ہو گیا، یہ ولایت عامہ ہے. لیکن کچھ نے اسے بھی داغدار کر دیا اور کچھ نے اسی پر محنت کر کے اسے ولایت خاصہ تک پہنچا دیا کہ اس کے اعضاء و جوارے بھی اور اس کا دل اور دماغ بھی اللہ کی اطاعت میں لگ گئے اور ہر کام میں اسے اطاعت الہی کی فکر رہتی ہے اور ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہتا ہے. اور پھر برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں. یہ ایمان نصیب ہوتا ہے تعلیمات نبوت سے، اور ایمان میں جان پیدا ہوتی ہے برکات نبوت سے. تو جہاں تعلیمات کے ساتھ برکات بھی آ گئیں اور اس قابل ہوا کہ اس نے برکات کو پا لیا. اور یاد رکھیں اب جی بندہ ایمان تو تعلیمات تو عام ایمان تو اللہ برکات کہاں سے پائے؟ بات یہ ہے کہ جب دل میں خلوص آئے اور طلب پیدا ہو جائے تو اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ برکات تک پہنچ جاتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک راہ نہیں، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم کئی راہیں کھول دیتے ہیں. تو وہ اللہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں جہاں سے اسے برکات بھی نصیب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.